نبی نے چاند کو تو ٹکڑے کیا ہے ذرا میں بھی تو اس سے جا کے ملوں. کہتے ہیں میں نے تجارت کی غرض سے اب جو سفر کیا تو میں نے سوچا کہ میں مکے جا کے اس نبی سے ملوں گا. اب جب میں نکلا تو میں مکے گیا, مکے والوں سے جا کے پوچھا کہ وہ نبی کدھر ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. مکے والوں نے کہا کہ ادھر سے چلے گئے ہیں, وہ مدینے جا کے ڈیرے لگا لیے. میں اسی شوق میں مشتاق بنا ہوا نبی کی بارگاہ میں مدینے میں آ گیا تو مسجد نبوی میں ستاروں کے حالے میں چاند بیٹھا تھا. تو میں نے دیکھتے ہی سمجھ لیا ہو نہ ہو یہ وہی ہے جس نے آسمان والے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے. میں قریب گیا, قریب جا کے اپنے رسم و رواج کے مطابق جو سلام تھا وہ کیا تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے کچھ پوچھے بغیر ارشاد فرمایا, بابا رتن ہندی آ گئے ہو؟ آ گئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور. فرمایا کیوں آنا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں نے سنا ہے کہ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے, آپ کے معجزوں کا بڑا تنتنا ہے, غلغلے بچے ہوئے ہیں جہان میں, شور ہے آپ کے اس معجزے کا, تو کوئی معجزہ مجھے بھی تو دکھا دے. اب سنیے حضور نے فرمایا, بابا تو میرا معجزہ دیکھنے آیا ہے؟ تیرے لیے وہ بچپن کی نہر والی دعا کا معجزہ کافی نہیں ہے جب میں نے دعا کی تھی اللہ نے تجھے 700 سال کی زندگی دے دی. اللہ حضور فرماتے میں نے وہ جو یاد کر جب تم نے مجھے نہر پار کروائی تھی اور میں نے تجھے دعا 7 مرتبہ دی تھی, 8 دفعہ دعا کرنے کے بدلے اللہ نے تجھے 100 سال کی زندگی عطا فرمائی ہے. مبارک ہو تجھے 700 سال کی زندگی. چاند 2 ٹکڑے ہوا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں انشق القمر علی عہد رسول اللہ, حضور کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا, چاند پھٹا, فی القطعین 2 ٹکڑے. اتنا تو آپ نے بھی سن رکھا ہے, لیکن آج اگلی بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ نئی شان ہے. رحمت للعالمین کی وہ شان دکھانے لگا ہوں. بتا یہ رہا ہوں کہ یہ عالمین کی رحمت ہے. عالم میں جو کچھ بھی ہے وہ حضور سے گفتگو کرتا ہے, حضور اس سے باتیں کرتے ہیں. موضوع سے ہٹا نہیں ہوں, میری عادت نہیں ہے. موضوع سے ہٹنے والا آدمی کچا خطیب ہوتا ہے. اور میرے سر پہ مصطفیٰ کے نالین کی خاک ہے. کچی باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں علی عہد رسول اللہ انشق القمر, چاند پھٹا, فی القطعین 2 حصوں میں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پھٹا کیسے؟ یہ نہیں ہوا کہ بیچ میں کوئی بال جتنی باریکی آ گئی ہو, کوئی 1 انگلی جتنی دوری آ گئی ہو, کوئی ہاتھ پنجے جتنی یا بالش جتنی یا 1 ذراع جتنی نہیں, قد آدم جتنی نہیں, 2 فٹ 5 فٹ 10 فٹ نہیں. کتنے دور ہوئے یہ ٹکڑے ایک دوسرے سے؟ فَسَطَرَ الْجَبَلُ فِي الْقَطَنِ, اتنے دور کہ ایک ٹکڑا پورے کا پورا پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا. فَسَطَرَ الْجَبَلُ, پہاڑ نے چھپا لیا, فِي الْقَطَنِ, ایک ٹکڑے کو. وَقَانَتْ فِي الْقَطُلْ فَوْقَ الْجَبَلِ, اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اوپر چمک رہا تھا. تو نبی نے صرف چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کیا, ایک کو پہاڑ کے پیچھے چھپایا, ایک کو اوپر رکھ کے چمکایا اور اشارہ کر کے بتا دیا لوگوں ایک ہی جسم میں چمکتے ہوئے چاند کو چاہوں تو پہاڑ کے پیچھے چھپا دوں, چاہوں تو اوپر ظاہر کر کے دکھا دوں. سمجھ نہیں آئی؟ عقل مندوں کو سمجھ نہیں آئی؟ میں تو بتانا چاہتا ہوں وہ کوئی اور بات ہے. وہ وہی بات بتا رہا ہوں بلال والی. یہ وہی بلال ہے کہ کسی نے چھپا دیا تھا چٹان کے نیچے. جب نبی نے بلال کے چاند کو چڑھانا چاہا تو اسی بلال کو اٹھا کے کعبے کی چھت پہ چمکا دیا ہے. ایک اور روایت پیش کر رہا ہوں, حق تو نہیں کہے؟ بار بار اس لیے پوچھتا ہوں کہ جدھر آپ کا پیٹرول ختم ادھر میری وعلیکم السلام. حضرت عباس, توجہ رکھیے, حضرت عباس حضور کے چچا فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, دعانی الی الدخول فی دینک امارۃ, اے اللہ کے نبی مجھے آپ کے دین کے اندر ایک خاص نشانی لے کے آئی. ایک خاص نشانی ہے کہ جس کی وجہ سے میں آپ کے دین کے اندر آیا ہوں, جس نشانی کو دیکھ کر میں آپ کے دین کے اندر.
بولیے آپ کے دین کے اندر آیا ہوں. وہ نشانی کیا ہے؟ رأیتک، میں نے آپ کو دیکھا تھا، فی المہدی، پنگھوڑے میں، تناغی القمر، آپ پنگھوڑے میں چاند سے کھیل رہے تھے. وَتُشِيرُ بِإِصْبَعِكَ وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِكَ، اور آپ اپنی انگلی سے اس کی طرف کچھ اشارے کر رہے تھے. اور میں نے دیکھا فَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالًا، جدھر جدھر آقا تیری انگلی جاتی تھی چاند ادھر ادھر جاتا تھا. پنگھوڑے میں. کدھر کدھر؟ فی المہدی. آج سے پہلے کوئی بچہ ایسا دیکھا ہے جو پنگھوڑے میں چاند سے کھیلتا ہو؟ بولیے کوئی نہیں نا. تو ماننا ہوگا جس نبی کے پنگھوڑے میں برابری نہ ہو سکتی ہو، قاب قوسین کی برابری کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے اس کے پنگھوڑے کے مقام کی برابری کر کے دکھاؤ، پھر معراج کی برابریاں کرنا. جی فی المہدی، پنگھوڑے میں. اور یہ پہلے نبی نہیں ہے جو پنگھوڑے میں کمال دکھا رہے ہیں. پنگھوڑے میں ایک اور نبی نے بھی کمال دکھایا تھا. اس عیسیٰ کا یہ مرتبہ سورہ مریم میں آیا تھا. وہ کیا ہے سنیں گے؟ سنیے قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. یہ پہلا نبی نہیں ہے جو پنگھوڑے میں گفتگو کر رہا ہے. حضرت سیدہ مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے قوم کے پاس آ گئے. قالو، کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو نے بہت بڑی بات کی ہے، تو عجیب بات ہو گئی. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا آدمی بھی برا، تیرا والد بھی برا نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی بدکار عورت نہیں تھی. یہ اب تہمت لگی حضرت سیدہ مریم پر. کیا لگی؟ بولیے. بیٹا لے آئی، لوگوں نے کہا تیرا تو خامد بھی کوئی نہیں، تیری ماں بھی نیک عورت تھی، تیرا والد بھی نیک عورت تھا، یہ تو کیا عجیب شے لے آئی، کیا بڑی بات کی ہے، عجیب بات. بغیہ اور فریہ کے الفاظ موجود ہے، فریہ. تو فاشارت الیہ، اب حضرت سیدہ مریم نے خود جواب نہیں دیا. فرمایا جس کی وجہ سے مجھ پر تہمت لگاتے ہو نا، ذرا اسی عیسیٰ سے تو پوچھو، اس سے تو پوچھو. فاشارت الیہ، اس سے تو پوچھو. قالو، وہ کہنے لگے، کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں اس سے، من کان فی المہد صبیا، اس سے کہ جو اپنے پنگھوڑے میں ابھی چھوٹا سا بچہ ہے. یا الفاظ پہ ذرا غور ہو، یا علماء تشریف فرمائے. ایک عقیدہ اس میں سے نکال کے بتانے لگا ہوں اس آیت سے. قالو، کہنے لگے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. حضرت عیسیٰ کی قوم نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ہم اس سے بات کیسے کریں، یہ تو بول ہی نہیں سکتا، یہ تو بچہ ہے. یہ بات نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں کہا قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ ہم اس سے بات کیسے کریں، یہ تو بول نہیں سکتا. الفاظ ہے کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، ہم اس سے بات نہیں کر سکتے. معلوم یہ ہوا اتنا ادب تو عیسیٰ کی قوم کو بھی تھا کہ اگر کسی شے کی نفی کرنی ہے تو نبی میں نہیں کرنی، اپنے اندر نفی کرنی ہے. کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں،
یہ قوم عیسیٰ نے نہیں کہا کہ یہ کیسے بات کرے. معلوم یہ ہوا کہ اتنا آدم نبی کا قوم عیسیٰ کو بھی تھا کہ نفی کرنی ہے تو اپنی نفی کرنی ہے. اب وہ جو سبیہ مہد میں تھا نا بول پڑا, قال کہنے لگا انی عبداللہ. تم حیران ہوتے ہو کہ تم مجھ سے کیسے بات کرو, تم نہ کرو تو نہ کرو, میں بتاتا ہوں میں اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیہ, اور اللہ نے مجھے غیب کی خبریں بتانے والا بنایا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ محل میں باتیں ہو رہی ہیں, پنگوڑے میں باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ عیسیٰ ہے جو پنگوڑے میں انسانوں سے بات کر رہے ہیں, اور یہ محمد ہیں جو پنگوڑے میں چاند سے بات کر رہے ہیں. حضرت عباس نے فرمایا فحیث اشرت الیہ مالا, بات ختم ہو رہی ہے. اب جب آپ بولنا شروع کر دیا میں سمجھ گیا آپ کی باتوں کو, آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں سمجھ گیا. فحیث اشرت الیہ مالا, جدھر جدھر آپ نے اشارہ کیا, جہاں جہاں آپ اشارہ کرتے تھے یہ ادھر ہی جھک جاتا تھا. قال, حضور نے فرمایا انی کنت احدثہ ویحدثنی. چچا یہ تو آپ جانتے ہیں نا میں جدھر اشارہ کرتا تھا یہ ادھر جھک جاتا تھا. اگلی بات آپ کو میں بتاتا ہوں, بھلے سے میں پنگوڑے میں تھا لیکن اتنی یاداشت میری ہے کہ جو آپ نہیں بتا رہے وہ بات میں بتا رہا ہوں. یہ صرف میرے اشاروں پر نہیں چلتا تھا, یہ مجھ سے باتیں بھی کرتا تھا. احدثہ ویحدثنی, میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. جو چاند سے باتیں کرتا ہو وہ رحمت عالمین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اچھا, وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ, اور یہ مجھے رونے سے روکتا تھا. یہ تو ہو گیا چاند. بات کی بات, چاند ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نمرود. سنا آپ نے نمرود؟ امرود نہیں کہہ رہا میں, نمرود کہہ رہا ہوں. سنیے یہ تھوڑی سی ظرافت کے لیے تاکہ آپ خوش ہو جائیں اور جوان ہو جائیں, دوبارہ دماغ آپ کا تازہ ہو جائے. قرآن کریم میں سنیے, بس وہ اتنا ہی ہوتا ہے, تھوڑا سا ہوتا ہے, زیادہ نہیں. قرآن کریم میں یہ تیسرا سپارہ ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم کے رب کے بارے میں, ان آتاہ اللہ الملک, کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی تھی. اذ قال ابراہیم, سنیے گا بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں, سنیں. آپ اس علاقے میں ہمیشہ سے رہتے ہیں, میں پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں اور بڑا قیمتی سودا لے کے آیا ہوں. جھگڑا کر رہا تھا حضرت ابراہیم سے, اللہ نے اس کو بادشاہی بھی دی تھی. جب اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت, جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو مارتا بھی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے. قال انا احیی وامیت, وہ بادشاہی کے غرور میں کہنے لگا کہ زندہ تو میں بھی کرتا ہوں, مارتا تو میں بھی ہوں, زندہ میں بھی کرتا ہوں, مارتا میں بھی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے زندہ کرتا ہے, تو کیسے مارتا ہے؟ تو وہاں جیل میں دو قیدی تھے, ان میں سے ایک قیدی کے لیے حکم صادر ہو گیا تھا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے, رہا کر دیا جائے, اور دوسرے کے لیے حکم تھا کہ اس کو پھانسی چڑھا دیا جائے. ایک قیدی کو آزاد, دوسرے کو پھانسی. اب نمرود نے وہاں سے بلوایا ان دونوں قیدیوں کو, اور بلوا کے جس کو پھانسی دینی تھی اس کو کہا جا تو آزاد. جس کو پھانسی دینی تھی اسے کیا کہا, تو آزاد ہے. وہ مرنے لگا تھا اس نے اس کو آزاد کر دیا, اور جس کو بری کر دیا گیا تھا اس کو پاس بلا کے کہا جا میں تجھے موت کا فرمانہ سناتا ہوں, موت کا فرمانہ دیتا ہوں. کہا دیکھا ابراہیم, جس کو آزاد کرنا تھا میں نے اسے موت دے دی, اور جس نے مرنا تھا میں نے اسے زندگی دے دی. میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام چونکہ خلیل ہے نا, اور خلیل کے پاس بڑی مضبوط دلیل ہوتی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام بولے, آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. اگر تو اللہ ہے نا تو میرا اللہ تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب پہ ڈبوتا ہے. فأتی بها من المغرب, اگر تو اللہ ہے تو چل آج پھر ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے تو دکھا. فبہت الذی کفر, اب جو کفر کرنے والا تھا اس کے ہوش اڑ گئے, دیر ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب بات سمجھیے, جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایسی دلیل میں جکڑا کہ فرمایا اب نکال سورج کو مغرب سے, پھر میں مانتا ہوں کہ تو خدا ہے.
فبہتا، وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گیا، اس کے ہوش اڑ گئے. اب وہ کیسے نکالے؟ سورج پہ تو دسترس نہیں ہے، کیونکہ یہ تو زمین کے اندر کا کھاتا ہی نہیں ہے، یہ تو زمین کے مدار سے باہر کی بات ہے. یہ کوئی جیل کے قیدی تو نہیں تھے. لیکن ایک زمانہ آیا تقریباً کوئی 2500 سال کے بعد، یا شاید اس سے بھی زیادہ، مدینے میں آقا تشریف لائے اور حضرت علی المرتضیٰ کی عصر کی نماز جاتی رہی. عصر کی نماز قضا ہو گئی. کیسے کہ حضور نے فرمایا علی ذرا اپنی گود تو بچھا. حضرت علی نے گود بچھائی. آقا نے آرام کرنے کے لیے اپنے سر کو علی کی گود میں ٹکایا. کیا نظارہ ہے! نبیوں کی تاجدار کا سر ولیوں کے تاجدار کی گود میں نظر آ رہا ہے. رب العالمین سے سبحان اللہ کہہ. مولا علی کا ذکر سن کے کوئی انقباض تو نہیں ہوتا آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا؟